Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about one of the attribute of Allah al-Muhaymin. اگر ہم اس کے میننگ کی بات کریں تو اس کا میننگ بنتا ہے دا پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایٹریبیوٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب وہ والا ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس چیز کو دینے والی ذات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پروٹیکٹر میں ہوں، حفاظت کرنے والا میں ہوں، تو یہاں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہماری حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، اور اس کا میننگ یہ ہے کہ میں اپنی مخلوق کی حفاظت کروں گا۔ اپنے جو میں نے کریشن بنائی ہوئی ہیں، مختلف مخلوقات بنائی ہوئی ہیں، انسانوں کو بنایا ہوا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ تو اب انسان ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی کہاں کہاں پر ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہمیں ہر جگہ پر پڑتی ہے۔ جس دنیا میں اگر ہم بات کریں، اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں ہر ایک دن، ہر ایک قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ہر معاملات میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی آفات جو بنائی ہوئی ہیں، ان سے حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعائیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آفات سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی بتائی ہوئی ہیں۔ تو ان کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلتے ہوئے تم ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو ہم فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے لگا دیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ پڑھو گے آیت الکرسی تو ہم ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے جو کہ پوری رات تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اسی طرح قبر میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت پڑے گی۔ قبر میں جب ہم اکیلے ہوں گے، کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے اکیلے، تو ادھر بھی جب ہمیں کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور فرشتے حساب لینے کے لیے آئیں گے، اور قبر کا جو عذاب ہے اس کو بچانے والی ذات کون ہے؟ وہ بھی آف کورس اللہ تعالیٰ ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پروٹیکٹ کرے گا وہاں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں پروٹیکٹ کر سکتا۔ اینڈ ہیل فائر، دوزخ کا جو عذاب ہے، دوزخ کی جو آگ ہے، اس سے بھی بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے، اپنے معاملات جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا اگر کوئی نفع پہنچ رہا ہے، کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، اس چیز کو لے کر اگر ہم دکھی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا میں ہی ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ اگر مل جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے، وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اور پوری دنیا کے لوگ اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہمیں وہی فائدہ اور وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا، فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں پروٹیکٹ کرے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات المحیمن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو بھی المحیمن کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جو پچھلی کتابیں تھیں ان کا ذکر کرتی ہے کہ میں ان کی حفاظت کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو کہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی والی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کر رہی ہے، انہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ بھی ہم نے ہی نازل کی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اور یہ بھی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹر ہے قرآن پاک کا بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ اسی لیے آخرت تک قرآن پاک میں کوئی بھی چینجز نہیں آ سکتے۔ تو اور اللہ تعالیٰ جی قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اب ہم نے تمہارے اندر یہ کتاب نازل کر دی، اب تو ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کرو، کیونکہ جو اصول اور ضابطے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں اس کو ہی آگے لے کر چلو، اور اسی کو اپنی زندگی کا بھی حصہ بناؤ، اور اسی کے مطابق ہی فیصلے کیا کرو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کیا کرو۔ تو
یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے اور آگے سکھائے. تو قرآن کو سیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ جی, اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.